السلام علیکم، میں ہوں ذوالفقار فنان اپنے آج کے ولاگ کے ساتھ۔ آج کے ولاگ کو میں نے شروع کرنے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو حضرت سلمان کا ایک قصہ سنایا جائے۔ حضرت سلمان فارسی نہیں، حضرت سلمان علیہ السلام جو نبی تھے، تو ان کا ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ حضرت سلمان کے پاس دو خواتین آئیں لڑتی ہوئی، اور وہ ایک نوزائیدہ بچے پہ لڑ رہی تھیں کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی یہ بچہ میرا ہے۔ کافی دیر وہ ان کی باتیں سنتے رہے، مگر اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ بچہ ہے کس کا، اس میں سے اصل دعوے دار کون ہے۔ کافی دیر تک ان کا وہ مقدمہ سنتے رہے، مگر وہ اس حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ اصل میں سے اس بچے کی ماں ہے کون۔ تو انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا، انہوں نے کہا کہ دونوں جو خواتین ہیں ان کو سن کے لگتا ہے کہ دونوں ہی کا دعویٰ درست ہے، تو وہ اس نوزائیدہ بچے کو آدھا کاٹ کے ایک عورت کو دے دیں گے اور آدھا کاٹ کے دوسری عورت کو دے دیں گے۔ تو ایک عورت نے تو کہا کہ وہ ان کے اس فیصلے سے بالکل مطمئن ہے اور ٹھیک ہے آدھا بچہ کاٹ کے آپ اسے دے دیں۔ دوسری عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس بچے کو کاٹیے نہیں، یہ بچہ میرا نہیں ہے، آپ اس عورت کو دے دیجیے۔ اور یہ کہہ کر وہ حضرت سلمان کے دربار سے باہر جانے لگی۔ حضرت سلمان شاہ نشین سے اٹھے اور اس عورت کو روکا اور اس سے کہا کہ تو ہی اس کی اصل ماں ہے، یہ اس عورت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو یہاں آج کی اسٹوری سے میں پاکستان کے موجودہ حالات کو جوڑوں گا۔ آج کل پاکستان میں جو سیاسی رسہ کشی جاری ہے، سب کو حکومت کا تر نوالا چاہیے، اسی عورت کی طرح جو کسی اور کا بچہ غصب کرنا چاہتی تھی۔ کسی کو عوام کا خیال ہی نہیں ہے۔ عوام کا خیال تو درکنار، عوام کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ دعویٰ تو عوام کا ہی ہوتا ہے کہ عوام کی بہبودی اور سلامتی کے لیے ان کو حکومت دے دی جائے، مگر یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ ان کی اس رسہ کشی میں عوام بری طرح پس رہے ہیں۔ ڈالر کے ریٹ کہاں جا چکے ہیں، پیٹرول ہائیک ہوئی ہوئی ہے، مطلب ایک عام آدمی کا جینا محال ہوا ہوا ہے۔ ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کہ جو آٹو موبائل انڈسٹری کی جولائی کی پروڈکشن ہے وہ 59% لیس ہو گئی ہے، یعنی کہ جولائی میں 59% گاڑیاں پچھلے سال جولائی کے مقابلے میں کم بنی۔ تو اس بات کا یہ مطلب ہو رہا ہے کہ اگر یہ گاڑیوں کی جو قیمتیں ہائیک کی طرف جا رہی ہیں تو لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ ایک گاڑی تھی جو کہ 42 لاکھ کی تھی، اس وقت وہ تقریباً 81 لاکھ کی ہوئی ہوئی ہے۔ ایک اور گاڑی تھی جو 35 لاکھ کی تھی، جو اس وقت 55 لاکھ تک کی گئی ہوئی ہے۔ تو یہ گاڑی اور وہ 3 ڈبے، کوالٹی کنٹرول تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کس کو ضرورت ہے کہ کوالٹی کنٹرول دے کے؟ نہ کسی کے پاس اتنی فرصت ہے کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے، اپنے مسئلے کچھ کم ہے جو کیا کہتے ہیں کوالٹی کنٹرول پہ بھی دھیان دیں۔ یہ جو سیاسی حالات ہیں، اس میں جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ عوام کا کیا ہو رہا ہے، عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے، اور انہیں جو لگی ہوئی اپنے اقتدار کی لگی۔ ابھی کل کسی اور کا جلسہ بھی ہے، وہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے بھائی رک جاؤ کچھ دن انتظار کر لو، کرنے دو ان کو۔ اور جو آ گئے ہیں ان سے بھی ایک سوال تھا کہ جو ان کی کارکردگی تھی سابق حکومت کی، اگر آپ نہ آتے تو انہیں تو خود اپنی موت آپ مر جانا تھا، مگر آپ نے ان کو ایک نئی سیاسی زندگی دے دی۔ اور اب ان سے بھی یہی ہے جو اس وقت دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تھوڑے وقت صبر کر لیجئے، یہ بھی اپنی سیاسی موت مریں گے۔ کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے، اصل میں آپ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، آپ کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی بھی خیال نہیں ہے۔ آپ کو جو خیال ہے صرف اپنے ترنے والے کا ہے کہ وہ ترنے والا آپ کے گلے سے کب اترے گا۔ بھائی یہاں عوام جو ہے وہ سوکھی روٹیاں کھانے پہ مجبور ہو گئے، برا حشر لگا ہوا ہے ہر طرف۔ ابھی جب یہ نیا حکومتی سیٹ اپ بنا تو کراچی میں ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی۔ ڈیولپمنٹ کیا شروع ہوئی، ہمارے علاقے میں ایک سڑک بنی، بڑے عرصے سے وہ سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، وہ سڑک بنی ہے اور آپ یقین مانیں کہ وہ 2 دن میں سڑک جس حال میں تھی دوبارہ اسی حال میں چلی گئی۔ بارش ہوئی اور پوری سڑک بہہ گئی، یعنی کہ ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا تھا۔ کتابوں میں تو وہ سڑک بن چکی ہے، مگر حقیقت میں اس سڑک پہ کتنے گڑھے ہیں، جس دن میرا وہاں سے گزر ہوا میں ضرور دکھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اچھا، ان تمام معاملات میں ایک بات اور بھی میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چلے غریبوں کا تو ان کو بے تحاشا دھوکے مارے جا رہے ہیں، غریبوں کے غم میں سب نے اپنے اپنے گھر چھوڑ دیے ہیں، بیچارے برے حشر میں آ چکے ہیں، غریبوں کے لیے آ چکے ہیں۔ مگر یہ مڈل کلاس ان کے پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے بھائی؟ جتنے ٹیکسز لگاتے ہیں وہ تو تم پہ لگا رہے ہیں، یہ
غریبوں پہ بظاہر ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں تو نہیں آ رہے وہ، ہاں انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں آ رہے ہیں، سیلز ٹیکس اور ودہولڈنگ ٹیکس والا جن چیزوں پہ لگتا ہے، آئل کی قیمت اوپر چلی گئی، پیٹرول کی چلی گئی، وہ اس کے اوپر آ رہے ہیں. مگر ویلتھ ٹیکس اور یہ سارے تو مڈل کلاس کو بھرنے پڑ رہے ہیں، انکم ٹیکس تو مڈل کلاس کو بھرنے پڑ رہے ہیں. آپ کیوں ان کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں بھائی؟ یہ تو سمجھا دیں مجھے. کیونکہ جو حکومتیں جو بھی لوگ اس وقت سیاست میں ہیں وہ یا تو ذکر کریں گے اپر کلاس کا، جو کہ سرمایہ دار لوگ ہیں، یعنی کہ زمیندار ہو گئے اور جن کی فیکٹریاں ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، مختلف شعبے ہیں آپ خود جانتے ہیں، یا پھر ذکر کریں گے غریبوں کا. مڈل کلاس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بھی اکانومی چل رہی ہوتی ہے اس کو مڈل کلاس چلاتے ہیں، اور انہوں نے مڈل کلاس کے اوپر ہی وہ ٹیکس عائد کیے ہیں کہ بیچارے مڈل کلاس اب کون سی کلاس میں جانے والے ہیں یہ ذکر تو میرے خیال سے کرنا بیکار ہے. آپ خود اگر مڈل کلاس ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. جب بجلی کا بل آتا ہے ماہانہ تو کتنے بڑا جھٹکا آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال سے 440 تو چھوٹی بات ہے، 880 واٹ کا جھٹکا ایک ساتھ ہی لگ جاتا ہے. حضرت سلمان کے جو میں نے آپ کو آج واقعہ سنایا اس میں ایک نبی کی ذہانت تو پتہ چلتی ہے، مگر ساتھ ساتھ ایک ماں کے حقیقی جذبات بھی پتہ چلتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے اور ایک غیر عورت کتنی اپنے مفاد کے لیے کہاں تک گر سکتی ہے کہ وہ ایک کٹا ہوا بچہ بھی لینے کو تیار تھی. یہ جو پاکستان میں لوگ آپ کی محبت کے دعوے بھر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے مرے جا رہے ہیں، دن رات ایک کیے دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اگر انہیں آپ سے ذرا بھی محبت ہوتی ہے، سیاسی رسہ کشی چھوڑ کے ملک کو اوپر لے جانے کا سوچتے، یہ سوچتے کہ ڈالر جو اتنا اوپر چلا گیا اس کو کیسے نیچے لایا جائے. یہ ڈیلی کے جو ہنگامے، آج یہ گرفتار، آج وہ گرفتار، آج وہ بند، اور آج اس نے اس کے خلاف یہ بیان دے دیا. ارے بند کرو بھائی. یہ بالکل وہی حالات ہیں کہ روم جل رہا ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے. مگر اس دفعہ نیرو جو ہے پولیٹیشینز نہیں ہے، نیرو ہم لوگ ہیں. ہم لوگ ہیں نیرو، جو ہم ان کو روک نہیں رہے ہیں اور ہم ان کے پیروی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں. سٹاپ اٹ. برا حشر لگ رہا ہے آپ سب کا، ہمارا. اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، چھوڑ دو ان کا پیچھا، چھوڑ دو ان کی پیروی کرنا. اگر یہ آپ کے سچے خیرخواہ ہوتے تو ملک کبھی ان حالات تک نہ پہنچتا. اور یہ جو غریبوں کا دم بھر رہے ہیں، ان میں سے کون غریب ہے یہ ذرا بتا دیں آپ مجھے. ان میں سے غریب کون ہے؟ ارے بے تحاشا دولت مند لوگ ہیں بھائی. ان کو کیا پتا غربت ہوتی کیا چیز ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے ان کے منہ سے غربت کا ذکر سننا کہ ایک بچے کی پیدائش کے اوپر ایک پروگرام بنایا جائے اور اس میں جتنے اسپیکرز ہوں وہ تمام کے تمام مرد ہوں. ارے مردوں کو کیا معلوم کہ ایک بچے کی پیدائش میں عورت کتنی تکلیف جھیلتی ہے. ان کو کچھ نہیں پتا کہ غربت یا پریشانی، پرابلمز ہوتی کیا چیز ہے. چھوڑ دو ان کا پیچھا، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اپنے حق کے لیے آگے بڑھو. اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے ولاگ ختم کرتا ہوں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.